السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رب زدني علما، رب زدني علما۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير۔ اللہ تعالیٰ کی مختصر حکم بعد ان گنت لا تعداد السلام امام الکل ختم الرسول ہادی الصبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم ہستی ہے، جس ہستی مقدس و مطہر کی محنتوں، کوششوں اور کاوشوں سے اللہ خالق عالم کائنات نے مجھے اور آپ کو عقیدہ توحید جیسی عظیم نعمت سے مالا مال فرمایا۔ رحمتیں ہوں، کوششیں ہوں، اللہ کی طرف سے کرم و فضل کی بارشیں ہوں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے مدنوں پر، جن اللہ کے بندوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سے کہنے والا ایک ایک کلمہ اس کی آپ یعنی اپنے گھروں میں نذرانے پیش کر کے کی اور شریعت محمدیہ پہ عمل کرنے کا، ہم تک پہنچانے کا حق ادا کیا۔ عزیز بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، آج رمضان المبارک کا دوسرا خطبہ ہے۔ رمضان بڑی تیزی کے ساتھ اختتام کی طرف دما دما ہے اور قرآن نے ایام معدودات کہا ہے، گنتی کے چند دن ہیں، یہ گنتی گنتے گنتے ہی ختم ہو گیا، نکل گیا۔ بڑے خوش قسمت وہ لوگ ہیں جو ان ایام سے بھرپور فائدہ اٹھاتے ہیں، جو قیام اللیل نہیں کر رہا، جس کی روٹین رمضان اور غیر رمضان کی اس میں کوئی فرق نہیں، وہ سمجھ لے کہ میں رمضان سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا۔ یہ جملہ بڑا یاد رکھنے والا ہے۔ اگر آپ کی زندگی کی روٹین میں فرق آیا ہے رمضان کے آنے سے، تو
پھر آپ رمضان المبارک کے ان قیمتی ایام سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. اگر فرق نہیں پڑا تو آپ فائدہ نہیں اٹھا. پہلے آپ جب ٹائم ملا نماز پڑھ لی، رمضان میں بھی وہی حال ہے. پہلے نفل و نوافل نہیں تھے، اب رمضان میں بھی وہی حال ہے. پہلے بھی دکان پہ جھوٹ چل رہا تھا، اب بھی چل رہا ہے، اب وہی حال ہے. پہلے بھی قیام الليل نہیں تھا، اب بھی قیام الليل نہیں ہے، وہی حالات. پہلے بھی کبھی کسی غریب مسکین نادار کو نہ کھانا کھلایا، اب بھی کبھی کسی کو افطاری شاری نہ کروائی، کوئی فرق نہیں. اس بندے نے رمضان سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا جس کے معمولات زندگی میں رمضان المبارک نے آ کے کچھ چینج نہیں کی. اگر آپ کی روٹین بدلی ہے، کچھ نیکی کا جذبہ بڑا ہے، تو پھر سمجھ لیں کہ رمضان مجھے فائدہ پہنچا رہا ہے، رمضان سے میں فوائد لے رہا ہوں. اگر روٹین میں فرق نہیں، پھر اللہ کی قسم آپ رمضان سے فائدہ نہیں لینا. اب یہ ایک سوال تھا، سوالیہ نشان ہے. اس میں نے بھی آپ نے بھی آج غور کرنا ہے کہ رمضان المبارک میں میری زندگی کے معاملات میں کتنا فرق پڑا ہے. آج کا ہمارا عنوان ہے زکوٰۃ کے حوالہ سے، صدقات و خیرات، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کے حوالہ سے چند قرآن کریم کی آیات و بینات کا گلدستہ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، اور نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے چند احادیث نبویہ آپ کے حضور گزار کرنے کی کوشش کروں گا. اللہ سے دعا ہے اللہ نے مجھے توفیق عطا فرمائے. میں نے چوتھے پارے کی آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی ہے. اللہ کریم نے اس میں بہت بڑا ہمیں درس دیا ہے، بہت بڑا درس. یہی ایک ہے ہمیں سمجھ آ جائے نا صحیح طرح یہی ایک آیت ہم سمجھ لیں تو میں سمجھتا ہوں زکوٰۃ کے عنوان پہ یہ آیت کریمہ ہی کافی. جو مال کے کائنات نے قرآن کریم کے اندر بڑی ساری آیات زکوٰۃ کے متعلق نازل فرمائی ہیں، یہ اس کے کرم و فضل کی بارشیں ہیں اور رب کائنات کا ہمارے اوپر رحمت ہے. تو رب ہمیں بار 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 اللہ کریم ہمیں سمجھا رہے ہیں، ابھی سمجھ جاؤ، ابھی سمجھ جاؤ، ابھی سمجھ جاؤ. زکوٰۃ زکا یزکی تزکیۃ سے اسم مصدر ہے جس کا معنی ہے پاکیزگی اور طہارت حاصل کرنا. زکوٰۃ کو زکوٰۃ کیوں کہا جاتا ہے؟ زکوٰۃ کو زکوٰۃ اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب انسان اپنے مال سے اللہ کے راستے میں زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو اس کے مال کو پاک کر دیا جاتا ہے. مختلف قسم کی علائشیں بسا اوقات نہ چاہتے ہوئے بھی زبان سے کچھ ایسے کلمات نکل جاتے ہیں، تجارتیں کرتے ہوئے جو کلمات بعد میں بندے کو ستاتے ہیں اور ان کے ذریعے سے اس نے کچھ مال کمایا بھی، فائدے دیے، منفعتیں دی. تو اس وجہ سے اللہ رب العزت نے زکوٰۃ ہمارے مالوں میں غرباء، مساکین، دیگر جو بندے ہیں اللہ کے فی سبیل اللہ، ان کے لیے اللہ نے یہ ایک حصہ مقرر کیا ہوا ہے 2.5%. زکوٰۃ مال کو پاک کرتی ہے مختلف علائشوں سے. اس کی ایک مثال میں دیتا ہوں. زکوٰۃ جس مال سے نکلے وہ مال کیسا ہے، اور جس مال سے زکوٰۃ نہیں نکلتی وہ مال کیسا ہے. ایک کنواں ہو اور اس کنویں سے جتنا پانی نکلتا رہتا ہے اتنا ہی نیچے سے زیادہ اس میں آتا رہتا ہے. کنواں دیکھا کبھی؟ پانی نیچے سے آتا رہتا ہے، اس کا پانی خشک نہیں ہوتا، کم بھی نہیں ہوتا. جتنا زیادہ سیراب، کھیت سیراب ہو رہے ہیں، جانور سیراب ہو رہے ہیں، انسان سیراب ہو رہے ہیں، جتنا پانی زیادہ نکلتا جا رہا ہے اتنا ہی زیادہ نیچے سے اللہ کے اس میں عطا کیے جا رہے ہیں. جب اس کنویں سے سیراب نہ ہوا جائے، نہ کوئی مال مویشی وہاں سے سیراب ہو، نہ انسان سیراب ہو، نہ کھیتیاں سیراب ہوں،
پانی کھڑا ہے وہ بڑھ جاتا ہے. ہوتا کیا ہے اس میں تعفن, کبھی کوئی چیز مری پڑی ہے, کبھی کوئی مینڈک مرا پڑا ہے, کبھی کوئی سانپ مرا پڑا ہے, کبھی اس میں کوئی تعفن بدبودار پانی بن گیا, پانی کا رنگ چینج ہو گیا, اور مختلف قسم کے جانور گر کے مرے ہوئے ہیں, کوئی کتا گر گیا, کوئی بلا گر گیا, مختلف چیزیں گرتی رہتی ہیں. اس پانی سے تعفن اور بدبو بڑھنا شروع ہو جاتی ہے, بد ذائقہ ہو جاتا ہے, اور وہ نہ پینے کے قابل ہے نہ استعمال کے قابل ہے. جس مال سے زکات نکلے وہ مال ایسے ہی ہے جس طرح چلتے ہوئے کنویں کے اندر سے بدبو اور تعفن نہیں آ سکتی, اور اس سے لوگ, کھیتیاں, پرندے چرندے سیراب ہوتے رہتے ہیں. رب کائنات اس کو اجر عطا فرماتے رہتے ہیں. جس مال سے اللہ کی مخلوق سیراب نہ ہو, جس مال سے غریبوں کا حق نہ نکلے, جس مال سے زکات نہ نکلے, جس مال سے ناداروں, بے بسوں, لاچاروں, مجبوروں, مقہوروں کے لیے حصص نہ نکالے جائیں, اس مال کی وجہ سے بیماریاں, لاچاریاں, دکھ, مصیبتیں اور جھوٹے مقدمے, آئے دن کوئی نہ کوئی پریشانی, آئے دن کوئی نہ کوئی کیس پڑا ہوا ہے, آئے دن کوئی نہ کوئی معاملہ بنا پڑا ہے. جس مال سے زکات نہ ادا کی جائے اس مال کا یہ حال ہوگا. اور یوں سمجھے کہ جس مال ایک گلاس پانی ہو اس میں ایک چھینٹ پیشاب کی مکس ہو جائے تو وہ پی لیں گے ہم لوگ؟ کیوں نہیں پی لیں گے؟ آپ کے مال سے اگر زکات نہیں نکلتی تو یوں سمجھے کہ آپ کے مال کے اندر نجاست, آپ کے مال کے اندر غلاظت, آپ کے مال کے اندر حرام, جس طرح پیشاب نجس ہے, حرام ہے, اسی طرح آپ کے مال کے اندر حرام کی ملاوٹ چلتی آ رہی ہے. جب پاک مال کے اندر حرام مال مکس ہوتا جائے تو وہ پاک رہے گا؟ وہ پاک نہیں رہے گا, اس سے بھرپور پھر آپ کو نقصان اٹھانا پڑے گا, مختلف قسم کی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا. اس لیے اپنے مالوں سے جو لوگ زکات ادا کرتے ہیں اپنے مال صاف کرتے ہیں, اپنے مال میں تعفن, اپنے مال میں بدبو, اپنے مال میں گندگی, اپنے مال کے اندر غلاظت شامل نہیں ہونے دیتے. رب کائنات ان لوگوں کے مالوں کی اتنی بڑھوتی کرتے ہیں کہ ان کی سوچ فکر بھی وہاں تک رسائی حاصل نہیں کر سکتے. لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو زکات ادا نہیں کرتے. ان کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ ان کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ مال کم ہو جائے گا, مال کم ہو جائے گا. اللہ کی عظمت کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں, قرآن کریم کا مطالعہ کرنے سے جو بات روز روشن کی طرح عیاں ہوتی ہے وہ یہی ہے کہ زکات دینے والوں کا مال کبھی کم نہیں ہوتا. صدقات و خیرات کرنے والوں کے مال میں کبھی بھی کمی نہیں ہے. اللہ فرماتے ہیں وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ. نہ گمان کریں وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں اس میں جو رب کائنات نے ان پہ اپنا فضل کیا, جو اللہ نے ان پہ کرم کیا, مال کی بہتات دی, روپیہ پیسہ دیا اور مال و زر ادا کیا. اس مال و زر میں وہ بخل کرتے ہیں, اس سے نہ غریبوں کو, نہ ناداروں کو, بے بسوں کو, کسی کو نہیں زکات کا مال نہیں نکالتے, ادا نہیں کرتے. مت سمجھے ہوگا خیر اللہم کہ وہ مال ان کے لیے بہتر ہے, بل هو شر لہم. اللہ فرماتے ہیں وہ ان کے لیے کیا ہے؟ بولیں کیا ہے؟ سارے بولے ذرا, جانتے کہ میں بولے ذرا, ماشاءاللہ قرآن کے الفاظ ہیں. کیا ہے؟ شر ہے. وہ کیا ہے؟ شر ہے. ادا کرنے میں مشکل اس لیے ہوتی ہے کہ ہمیں اس کا ترجمہ نہیں آتا, ہمارا وہ عقیدہ نہیں بن رہا, ہماری وہ سوچ اور وہ نظریہ نہیں بن رہا. جو نظریہ اور جو سوچ رب کا قرآن ہماری بنانا چاہتا ہے وہ ہماری سوچ نہیں بن پا رہی. فرمایا وہ تمہارے لیے خیر نہیں ہے, بل هو شر لہم,
جس مال سے زکات نہیں نکلتی وہ مال شر ہے، جس مال سے زکات نہیں نکلتی وہ مال غلاظت ہے، جس مال سے زکات نہیں نکلتی وہ مال حرام ہے، جس مال سے زکات نہیں نکلتی وہ مال نجاست ہے، جس مال سے زکات نہ نکلے وہ مال آزمائش ہے، جس مال سے زکات نہ نکلے وہ مال آپ کے لیے دنیا میں بھی آخرت میں بھی تباہی اور بربادی کا سامان ہے۔ بل هو شر لهم، وہ کیا ہے؟ شر ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ قرآن کس نے اتارا؟ یہ میرا کلام نہیں، نہ میں اپنے پاس سے بنا کے لایا ہوں، نہ کسی مفتی کا فتویٰ آپ کو سنا رہا ہوں، نہ ہی کسی مولوی کی تقریر سنا رہا ہوں، یہ رب کائنات کے قرآن کے الفاظ ہیں۔ بل هو شر لهم، وہ مال شر ہے، وہ خیر۔ یوں سمجھ لیں اگر زکات نکلے تو خیر ہے، اگر زکات نہیں نکلتی تو وہ کیا ہے؟ وہ شر ہے۔ زکات نکلتی ہے خیر ہے، زکات نہیں نکلتی وہ کیا ہے؟ شر ہے۔ کیسا شر ہے؟ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور وہ دن دور نہیں، وہ دن دور نہیں جب کسی مال کو اس کے گلے کا توق بنا دیا جائے گا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن مال والے یقطع بصاحب المال یوم القیامہ، قیامت والے دن اس مال والے کو لایا جائے گا جس مال سے زکات نہیں نکلتی۔ جب زکات دینے لگتا تھا تو اس کا کلیجہ منہ کو آتا تھا، سوچتا تھا اتنا زکات میں نکل جانا ہے، اتنا پیسہ زکات میں دے دینا ہے۔ ہمارے قیامت کے دن اس کو لایا جائے گا اور اس کے مال کو لایا جائے گا، مال کو شکل دے دی جائے گی کیسی؟ شجاعاً اقرع، شجاعاً اقرع، میرے محبوب نے فرمایا ایک گنجے سانپ کی شکل دی جائے گی اسے، اور وہ سانپ آپ نے فرمایا یہ اس کے آگے آگے بھاگے گا اور وہ سانپ اس کے پیچھے پیچھے ہوگا، اور ساتھ کیا کہے گا؟ آج کیوں بھاگ رہے ہو؟ آپ کیوں راہ فرار اختیار کر رہے ہو؟ انا کنز انا مال، میں آپ کا وہ کنز اور خزانہ ہوں، میں آپ کا وہ مال ہوں جس کو تو تجوریوں میں، جس کو تو سنبھال کر رکھتا تھا اور اللہ کے راستے میں زکات ادا نہیں کرتا تھا، میں تیرا وہی مال ہوں۔ آج کیوں میرے سے بھاگ رہے ہو؟ اور میرے محبوب نے فرمایا وہ اس کو پکڑے گا، پھر اس کی دونوں بازوؤں سے اس کو چیر کے رکھ دے گا۔ کیوں قرآن نے کہا ہے انما اموالکم واولادکم فتنہ، تمہارا مال بھی تمہاری اولاد بھی تمہارے لیے کیا ہے؟ فتنہ ہے۔ اللہ کی قسم جس مال سے زکات نہ ادا ہو وہ مال فتنہ ہے، اور جس مال سے اللہ کا حق نکالا جائے، جس مال سے زکات نکلے، جس مال سے اللہ کے گھروں کے لیے نکلے، جس مال کے لیے جہاد کے لیے لگے، جس مال کے لیے ناداروں بے بس و لاچاروں کے لیے حصہ نکلے، جس مال کے لیے جناب پریشان اور دکھی لوگوں کے اوپر خرچ ہو، وہ مال خیر ہے، خیر ہی نہیں، خیروں کا منبع ہے وہ مال۔ رب کائنات اس مال پہ کبھی بھی زوال نہیں آنے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں قرآن کے الفاظ اور اسلوب اور قرآن کریم کے الفاظ کا ربط اور جوڑ دیکھیں کیسا ہے۔ میں رب کائنات کے کلام پہ قربان جاؤں، کیسی فصاحت ہے، کیسی بلاغت ہے ساری کائنات کے رب کے اس کلام کے اندر۔ رب کائنات نے فرمایا فَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، لوگوں تم سمجھتے ہو یہ میری فیکٹری ہے، یہ میرا کارخانہ ہے، یہ میرا پلازہ ہے، یہ میری مارکیٹ ہے، یہ میرا جائیداد ہے، یہ میری زمینیں ہیں۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، تمہارا کچھ بھی نہیں، یہ سارا کچھ کس نے دیا ہے؟
وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ساری کی ساری میراث کس کی ہے؟ زمینوں کی، آسمانوں کی ساری میراث، سارے کے سارے زمینیں، ساتوں زمینیں، ساتوں آسمان، ان کے اوپر کس کا قبضہ ہے؟ اللہ کا قبضہ ہے۔ واللہ بما تعملون خبیر۔ تم کیا سمجھتے ہو مولوی صاحب کو پتہ نہیں چلے گا اس میں زکوٰۃ دی ہے یا نہیں؟ تم کیا سمجھتے ہو جس مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جاتا ہوں، مسجد کے میرے ساتھیوں کو نہیں پتا، ان کو یہی ہے نماز بھی پڑھتا ہے زکوٰۃ بھی دیتا ہے، تمہیں کیا تم سمجھتے ہو کہ میرے بیوی بچوں کو نہیں پتا چلے گا اس نے زکوٰۃ ادا کی ہے یا نہیں کی ہے؟ چلو یار تھوڑا پتا لوگ ماڑی مڑی چھڑی لوگوں کو پتا لگے زکوٰۃ دیتی ہے، باقی رہن دے۔ اللہ کہتے ہیں واللہ بما تعملون خبیر، اور ساری کائنات سے چھپ سکتے ہو پر اپنے رب سے چھپ سکتے۔ کیسا ربط ہے قرآن کی اس آیت کریمہ کے الفاظ سے؟ پہلے اللہ کہتا ہے زکوٰۃ نہ دینے والے کا مال کیا ہے؟ سارے بولے ذرا، شر۔ ادا کرنے والے کا مال کیا ہے؟ خیر۔ اب ہمیں خیر چاہیے، شر چاہیے؟ اس طرح تو ہم کہتے ہیں ہمیں خیر چاہیے، لیکن زکوٰۃ دیتے وقت ہم نہیں سوچتے ہمیں خیر چاہیے، اس وقت تو سوچتے مال کم ہو جائے گا، پیسے تھوڑے ہو جان دیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ سانپ سے ڈسے گا میدان محشر میں، میدان محشر میں وہ سانپ سے ڈسے گا، اور وہ سانپ کیسے ہے؟ فرمایا اگر ایک سانپ زمین پہ ایک مرتبہ ڈس دے، ما انبتت الارض خضرا، محمدی مسجد میں آنے والے میرے گجرانوالہ کے دوستو، اللہ کی عظمت کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں میرے محبوب نے فرمایا وہ سانپ ایک مرتبہ زمین پہ ڈس دے، زمین سبزہ اگانا ہی بھول جائے گی۔ آج کہتے ہیں اے جہان میٹھا بلا کتنے میٹھا، ایسے نپٹ رہی ہے بے کھانے کے ساتھ۔ اللہ فرماتے ہیں کس کا مال روک رہے ہو؟ کیوں روک رہے ہو؟ کیوں نہیں دے رہے؟ میں رب تمہیں کہہ رہا ہوں زکوٰۃ ادا کرو، تمہارے مالوں میں اتنا تمہارے رب کا حق ہے، وہ تمہیں ادا کرنا ہوگا، کیوں نہیں دے رہے ہو؟ سمجھتے ہو میرا ہے تمہارا نہیں ہے، تمہارا نہیں ہے، کس نے دیا؟ جی کس نے دیا؟ اگر نہ دیتا تو پھر کس نے دیا؟ اگر نہ دیتا تو پھر کیا کرتا؟ میں تو دعا کرتا ہوں کہ یہ ہمارے اوپر اللہ کا فضل ہے، اس مالک نے اشرف المخلوق انسان بنا دیا، اور رب ہمیں گدھا بنا دیتا تو کیا کر سکتے؟ کوئی اور جانور بنا دیتا۔ اچھا، مال نہ ذہانتوں سے کمایا جاتا ہے، نہ فطانتوں سے کمایا جاتا ہے، نہ تیز ترازی سے کمایا جاتا ہے، نہ پڑھ لکھ کے مال کمایا جاتا ہے۔ یہ مال کون عطا کرتا ہے؟ اللہ عطا کرتا ہے۔ دینے والا کہہ رہا ہے تمہارے جو تمہیں میں نے دیا، جو تمہیں میں نے دیا اس میں میرا حق ہے، کیوں نہیں دیتے؟ سارا ہے کس کا؟ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان سارے کس کی میراث ہے؟ اللہ کی میراث ہے۔ بندہ ہمیں اندر میرا ہے، ایمی کانو چلیا جہان سارا ملیا، ایمی کانو چلیا جہان سارا ملیا، خالی ہاتھ ہونے کا جدو ادھر چلیا، ختم کر دینا تیرو موتیاں ہنیریاں، قبر نوبی کا روزری دیاں نے دیریاں۔ رات کو حاجی صاحب اچھے بلے تھے، صبح آئے مسجد میں نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد قرآن کا ترجمہ پڑھا، روزہ رکھا، سحری کی، نماز پڑھی، ترجمہ پڑھا، گھر گئے، پتہ چلا اٹیک ہوا، اسپتال لے گیا، حاجی صاحب فوت ہو گئے۔ یہ ہے انسان کی اصل، یہ اصل ہے انسان۔ اللہ کہتے ہیں تمہارا مال نہیں ہے، تمہارے رب کی عطا ہے، تمہیں اب تمہارے رب نے دیا ہے، اگر تمہارا رب تمہیں نہ دیتا تو کیا کر سکتے تھے آپ؟ واللہ بما تعملون خبیر، جو تم کر رہے ہو اللہ سے بخوبی آگاہ ہے۔ کون کتنا مال سے اللہ کا حق ادا کر رہا ہے؟
میرے سے چھپ سکتے ہیں، بیٹوں سے چھپ سکتے ہو، ماں سے چھپ سکتے ہو، بھائیوں سے چھپ سکتے ہو، معاشرے کے دوستوں ساتھیوں سے چھپ سکتے ہو، لیکن اس خبیر بصیر سے چھپ سکتے ہیں۔ آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں 10ویں پارے میں، جو لوگ اپنے مالوں سے زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، رب کائنات کا ان لوگوں کے ساتھ کیا سلوک ہے؟ یوم یحمیٰ علیہا فی نار جہنم فتکویٰ بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ جوڑ جوڑ کے رکھتا ہے، پورا گر گر کے رکھتا ہے، جوڑ میاں جوڑ پاویں لاکھ تے کروڑ، جوڑ میاں جوڑ پاویں لاکھ تے کروڑ، تیرے کھان والے ہو تینوں قبر وچ پان گے، تیرے بہنا تے بھرا بہ کے کرن دے صلاح، تیری بیوی دا نکاح کسے ہور نال کرن گے۔ فرمایا جو مال کو کنز کرتے ہیں، اللہ کا حق ادا نہیں کرتے، زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، ان لوگوں کی اس مال کو قیامت کے دن والذین یکنزون الذهب والفضہ، جو لوگ سونا چاندی روپیہ پیسہ مال اسے کنز کرتے ہیں، جوڑ جوڑ کے رکھتے ہیں، چھپا چھپا کے رکھتے ہیں، زکوٰۃ نہیں ادا کرتے، قیامت کے دن اللہ کی جہنم کی آگ کے اوپر ان کو پگھلایا جائے گا اس مال کو، اور اس کی تختیاں بنائی جائیں گی، اور میرے محبوب رب ذوالجلال والاکرام فرماتے ہیں فَتُکْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ، سب سے پہلے کس کو داغا جائے گا؟ وہ سلیٹیں تختیاں، ان کے ساتھ اس پیشانی کو داغا جائے گا، جہنم کی آگ کے اوپر گرم کر کے اس پیشانی کے اوپر اس کو پھیرا جائے گا، لکیریں لگائی جائیں گی۔ کیوں؟ کبھی سوچا کیوں ایسے ہوگا؟ سب سے پہلے پیشانی کیوں؟ اس لیے کہ یہ پیشانی رب کے سامنے جھکتی نہیں تھی۔ اگر پیشانی رب کے سامنے جھکنے والی ہو تو رب کہتا ہے میں اپنے مالوں سے زکوٰۃ ادا کرنی ہے، پھر کرتا یا نہ؟ اس لیے بھی پیشانی کو داغا جائے گا کہ جب آپ کے دروازے پہ کوئی زکوٰۃ لینے کے لیے آتا ہے، آپ کی پیشانی پہ سلوٹیں پڑتی ہیں، آپ کی پیشانی پہ بل پڑتے ہیں، قیامت کے دن انہی پیشانیوں کو رب کائنات آپ کے اس مال کی وجہ سے، اس مال کے ساتھ اس پیشانی کے اوپر لکیریں لگائی جائیں گی، جہنم کی آگ کے ساتھ بنی ہوئی تختیاں۔ وَجُنُوبُهُمْ، جنوب کس کو کہتے ہیں؟ پہلوؤں کو۔ یہ جو جگہ ہے، یہ جو گوشت ہے نا، نرم گوشت، ذرا تھوڑا سا تصور تو آج کریں، یہ جو گوشت ہے نرم، سلیٹ گرم کر کے اس کے اوپر پھیری جائے تو گوشت کیسے کھلتا ہے؟ میرے بھائیوں، جن کا مال نصاب تک پہنچتا ہے وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، آج تیار ہو جائیں وہ لوگ کہ قیامت کے دن رب کائنات نے اسی مال کی تختیاں بنا کے جہنم کی آگ پہ گرم کر کے ان کی پہلوؤں پہ پھیرنی ہے، کروانے کے لیے تیار ہو؟ کر لو گے برداشت؟ یہ بھی یقین ہے، یقین ہی نہیں، یقین کامل ہے، یقین کامل ہی نہیں، یقین محکم ہے کہ جتنا بھی کمایا یہ سارے کا سارا میرا نہیں، چھوڑ کے جانا، ہر کسی کو پتا چھوڑ کے جانا۔ کبھی کوئی ساتھ لے کے گیا، بلکہ جو کفن پہنا ہوا ہے اس کفن کو کوئی جیب بھی لگی، کیوں جی لگی ہے؟ گجرا والا میں شاید لگاتے ہوں، کوئی جیب نہیں، خالی ہاتھ۔ سکندر بادشاہ دنیا سے جا رہا ہے، کہنے لگا لوگوں جب میں فوت ہو جاؤں تو میرے ہاتھوں کو کفن سے باہر نکال دینا، جن کو دنیا کے دھوکے اور فرار نے، جن کو دنیا کے مال نے، جن کو دنیا کی بہتان نے، جن کو دنیا کی ریل پے نے، جن کو دنیا کی دل فریبیوں نے،
جس کو دنیا کے سمیت لات نے اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہو، میں ان کے دماغوں سے یہ پردہ ہٹانا چاہتا ہوں کہ سکندر بادشاہ بھی آج دنیا سے جا رہا ہے خالی ہاتھ ہی۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، اپنے مالوں سے جو لوگ زکات نہیں ادا کرتے، فرمایا ان کی پیشانیوں کو داغا جائے گا، ان کے پیروں کو داغا جائے گا، وَظُهُورُهُمْ، اور ان کی پشتوں کے اوپر گرم سلیٹیں پھیری جائیں گی۔ کون کام آئے گا وہاں پہ؟ اولاد کام آئے گا؟ کیوں جی؟ ایک حاجی صاحب، ان کو میں بڑی اچھی طرح جانتا ہوں، یقین مانے دکھ سے یہ باتیں کرنا پڑتی ہیں، افسوس سے یہ باتیں کرنا پڑتی ہیں۔ ایسی جگہ پہ 2 ایکڑ زمین ہے جہاں پہ 12 لاکھ روپے مرلہ، ایک مرلہ 12 لاکھ روپے کا۔ میں نے پوچھا اچھا کیا پروگرام ہے اس دفعہ زکات کے حوالے سے؟ مجھے کہنے لگے آپ سب میری تو زکات بڑھ ٹھیک ہو نہیں، میں تو پہلے ہی سارے تھا۔ یہ ایک پراپرٹی کی بات کر رہا ہوں، اس کے علاوہ جتنی پراپرٹیاں ہیں وہ علیحدہ ہیں، یہ صرف ایک پراپرٹی کی بات ہو رہی ہے۔ میں چاہنا بچیاں سے کچھ چھڑ جاواں، بچے رو دینا پھر بچیاں واسطے چھڑ جاواں، رو دینا پھر بھائی بچوں کے لیے آپ نے زکات ہی چھوڑ کے جانی ہے۔ اور قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں جب ان کے پیروں کو، ان کے پیشانیوں کو، ان کے پشتوں کو داغا جائے گا نا، پھر اللہ کیا کہیں گے؟ ہاذا ما کنزتم لانفسکم، یہ وہ تھا جو تم اپنے لیے جوڑ جوڑ کے رکھتے ہو، کنز کر کے رکھتے تھے۔ فذوقوا ما کنتم تکنزون، اب چکھو ذائقے جو تم دنیا میں مال کو جمع کرتے ہو۔ جس مال سے زکات ادا نہیں کرتے تھے، اس مال کو جوڑنے کے ذائقے آج دنیا میں، آج قیامت میں کیا فائدہ ہوا اس مال کا؟ بہترین، خوبصورت ترین اللہ کا لاڈلا وہ بندہ ہے جسے رب کائنات نے مال دیا، اور آپ نے فرمایا تعس عبد الدینار و عبد الدرہم، دینار درہم کا بیٹا، درہم کا بندہ برباد ہو گیا، ہلاک ہو گیا۔ ہلاک المتنطعون، ہلاک المتنطعون، مال والے برباد ہو گئے، مال والے برباد ہو گئے۔ کون کہہ رہا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مال والے برباد ہو گئے، لٹ گئے، تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے۔ کون؟ صحابہ پوچھتے ہیں من ہو یا رسول اللہ، اللہ کے رسول کون؟ فرمایا مال والے، مال والے، الا من قال ہاکذا وہاکذا وہاکذا، وہ بچ گئے جنہوں نے اپنے مال سے کبھی افطاریاں ہو رہی ہیں، کبھی سحریاں کروا رہے ہیں، مسجدوں میں لگا رہے ہیں، مسجد بالترین پڑھنے والا ہے، مسجد میں کبھی دلوا دیا ہے، اللہ کے گھروں کے لیے، مساجد کے لیے، مدارس کے لیے، غریبوں کے لیے، بیوہ عورتوں کے لیے، مجبوروں مقہوروں کے لیے جنہوں نے مال لگا دیا، میرے محبوب نے فرمایا یہ ہیں جو کامیاب ہو گئے، فلاح پا گئے، کامیاب ہو گئے۔ رب کریم کی جنت کو لوٹ لیا ان لوگوں نے، لوٹ لیا ہے انہوں نے اللہ کی جنت کو۔ کون؟ جنہوں کو اللہ نے مال دیا اور اس مال سے کبھی اس طرف دے رہے ہیں، کبھی اس طرف دے رہے ہیں، کبھی اس طرف دے رہے ہیں۔ رہی بات کم ہونے کی، پورے قرآن کو پڑھ لیں، مال خرچ کرنے والے، اللہ کے راستے میں دینے والوں کا مال کم نہیں ہوتا، کبھی مال کم نہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو اسرائیل کا ایک واقعہ بیان فرمایا۔ ایک آدمی گزر رہا تھا، اس سمے صوتا من السحاب، اچانک اس نے بادلوں سے آواز سنی، بادلوں کو حکم مل رہا ہے اس کے حدیقت فلان، فلاں آدمی کے باغ کو جا کے پانی پلا دو۔
بادل اس طرف نکل گئے، چلنا شروع ہوئے اور جا کے فیضا شجرۃ من تلک الشجرات، ایک ٹیلا تھا اس کے اوپر بارش برس رہی ہے اور اس کے آگے کھاری بنی ہوئی ہے، اس کھاری کے اندر سے پانی ایک باغ بنا، ہر طرف قحط چھائی ہے، ہر طرف خشک چھائی گئی، فصلیں برباد کی ہوئی ہیں، لوگوں کے راستے تباہ ہو چکے ہیں، پریشانی اور غم کے آثار لوگوں کے چہروں سے نمودار ہو رہے ہیں، لیکن ایک باغ ایسا ہے جس باغ کے لیے عرش مولا سے بادل کو حکم دے رہا ہے، جاؤ میرے فلاں بندے کے باغ کو جا کے پانی پلا دو۔ وہ بندہ کہتا جب میرے کانوں میں اتنی آواز پڑی میرا کوشش میرا رہ گیا اور میں نے ان باتوں کا پیچھا کیا، پھر جس طرح پانی جا رہا تھا اس پانی کے پیچھے پیچھے آگے کیا دیکھتا ہوں، فَإِذَا رَجُلٌ قَائِمٌ بِمِسْحَادٍ، ایک آدمی کو میں نے دیکھا، اس نے کئی پکڑی ہوئی ہے اور کبھی اس طرف پانی لگا رہا ہے، کبھی اس طرف لگا رہا ہے، کبھی اس طرف لگا رہا ہے، کبھی اس طرف لگا رہا ہے۔ میں نے اس سے پوچھا مسمک یا عبداللہ، اور میرے بھائی آپ اپنا نام تو بتلاؤ۔ کہنے لگا میرا نام پوچھ کے آپ نے کیا غرض آپ کو میرے نام سے؟ کہا آپ بتاؤ تو صحیح، میں بتاتا ہوں کیا غرض ہے۔ اس نے اپنا نام بتلایا، اس نے کہا رب کائنات کی قسم ہے آپ کا نام لے کر بادلوں کو حکم دیا جا رہا تھا کہ اس میرے بندے کے باغ کو جا کے پانی پلا دیا۔ کیا کرتے ہو؟ کہنے لگا کچھ بھی نہیں کرتا، یہ باغ ہے، اس باغ سے جو کچھ نکلتا ہے اس کے 3 حصے کرتا ہوں۔ کتنے حصے؟ 3 حصے کرتا ہوں، ایک کسی باغ کے اوپر لگا دیتا ہوں، ایک اپنے بچوں کے لیے لے جاتا ہوں، اور تیسرا حصہ کن کو دیتا ہوں؟ غریبوں کو، مسکینوں کو، ناداروں کو، مجبوروں کو، پریشان حالوں کو۔ ایک حصہ اللہ کے راستے میں بانٹ دیتا ہوں، ایک گھر لے جاتا ہوں، ایک کسی باغ کو لگا دیتا ہوں۔ ساری زندگی کا یہی معمول ہے۔ آپ دیکھ رہے ہو چاروں طرف کے اکثاری نے لوگوں کی فصلیں برباد کی ہوئی ہیں، لیکن میرا باغ ہرا بھرا ہے، لہلہا رہا ہے، کھلا رہا ہے۔ وہ باغات کبھی خشک نہیں ہوتے جن باغات سے اللہ کا حق نکلے، وہ مال کبھی برباد نہیں ہوتے، وہ کاروبار کبھی زوال پذیر نہیں ہوتے، وہ دکانیں ہمیشہ چلتی رہتی ہیں، وہ فیکٹریاں، وہ کارخانے ہمیشہ لوگوں کو نفع پہنچاتے رہتے ہیں، جن کے مالک غریبوں، ناداروں، بے بسوں اور اللہ والوں کا خیال رکھتے ہیں، اور جو لوگ خیال نہیں رکھتے وقت آتا ہے زوال ان کا نصیب اور مقدر بن کے رہ جاتا ہے۔ اور یہی صورت القلم میں رب ذوالجلال والاکرام نے بیان کیا ہے کہ پھر بچے جوان ہوئے، بعض مفسرین نے لکھا ہے یہ اسی بندے کا واقعہ ہے جو سورۃ القلم میں اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے۔ بچے جوان ہوئے، پروان چڑھے، کہنے لگے ابے ساری زندگی لوگوں نے بانڈی چھڑیا ہے، نہ کوئی پلاٹ بنایا، نہ کوئی مارکیٹ بنائی، نہ کوئی کارخانہ بنایا، نہ کوئی فیکٹری بنائی، ہمارے بھی پلازے ہوتے، ہمارے بھی شاپنگ مال ہوتے، ہماری بھی مارکیٹیں ہوتی، ہمارے بھی پلاٹس ہوتے، بینک بیلنس ہوتا، جاتے بینک کا مینیجر دروازے سے دیکھ کے کھڑا ہو جاتا، فلاں آ گیا، آگے بڑھ کے استقبال کرتا، پتہ چلتا کیوں اس کے بینک کے اندر سب سے بڑا اکاؤنٹ اس کا ہے، عزتیں ہوتی، وقار ہوتا، عظمتیں ہوتی، شان رزق ہوتی۔ باپ نے تو ساری زندگی لوگوں میں بانٹ دیا تھا، کچھ جوڑا ہی نہیں ہے۔ سارے بھائیوں نے بیٹھ کے مشورہ کیا کیا کریں، کہنے لگے کرنا کیا ہے، آپ کچھ ہم بنائے، آڑت کی دکانیں ہونی چاہیے، مین سنارا مارکیٹ کے اندر ہماری بھی دکانیں ہونی چاہیے، ہمارے بھی شیرا والے باغ میں پلازے ہونے چاہیے، بڑی بڑی مارکیٹوں کے اندر ہمارے بھی بڑے بڑے پلازے ہونے چاہیے۔ سوچ میں پڑ گئے، کہتے کیا کرنا چاہیے، کہا جو باپ لوگوں کو بانٹتا تھا اس کو بھی روکو، اور صبح سویرے نکلو، منہ نیرے نکلو، جاؤ باغ کا پھل توڑ کے لاؤ، اور لا یسرمنها مصبحین، صبح صبح جاؤ توڑ کے لے آؤ، نہ کوئی مانگنے والا آئے، نہ کوئی بیکاری آئے، نہ کوئی پریشان آئے، نہ کوئی مدرسے والا، نہ کوئی مسجد والا، نہ کوئی اور آئے، صبح صبح جائیں اتار کے لے آئیں۔ صبح رات کو پلان کیا، فتنادوا مصبحین ان اغدوا علی حرثکم ان کنتم صارمین، صبح صبح جاؤ اور باغ کا پھل توڑ کے لے آؤ، نکل گئے، فانطلقوا وهم یتخافتون۔ میں اللہ کی عظمت پہ قربان جاؤں، میرے مالک نے کیسا نقشہ کھینچا ہے، جب صبح نکلے اللہ کہتے ہیں یتخافتون،
جھڑتے نکل رہے تھے ہمارے قدموں کی چاپ سے ہی وہ اٹھ نہ جائے. آپس میں بات بھی نہ کرنا, کہیں کسی کو پتا نہ چل جائے فلاں کے بیٹے اپنے باپ کا پھل توڑنے کے لیے جا رہے ہیں, ہم بھی ان کے پیچھے چلے اور کچھ نہ کچھ لے آئے. وَهُمْ يَتَخَافَتُونَ أَلَّا يَدْخُلَنَّهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مِسْكِينٌ. کیوں؟ اس لیے کہیں کوئی مسکین نہ آ جائے, کوئی غریب نہ آ جائے. کوئی غریب آ گیا اسے دینا پڑ جائے گا, کوئی مسکین آ گیا اسے عطا کرنا پڑ جائے گا. صبح صبح نکلے وَغَدَوْا عَلَىٰ حَرْدٍ قَادِرِينَ فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوا إِنَّا لَضَالُّونَ. جب وہاں پہنچے تو باغ ملیا میٹ ہو چکا ہے, چٹیل میدان بن چکا ہے. یوں محسوس ہوتا ہے صدیوں سے کبھی اس زمین نے کوئی چیز اگائی ہی نہیں, صدیوں سے کبھی رب نے یہاں پہ چیز اگنے کی. قال اوسطهم الم اقل لكم لولا تسبحون. درمیان والا افضل الامور اوسطها, درمیان والے بچوں میں بھی خیر ہوتی ہے انشاءاللہ. جن امور کے اندر اعتدال اور میانہ روی ہو ان میں بھی خیر ہوتی ہے. درمیان والا کہنے لگا میں نے تمہیں کہا تھا اللہ سے ڈر جاؤ اور اللہ کی تسبیحات پڑھو, ایسے گندے اور برے پلان نہ کرو. میں نے تمہیں کہا تھا جس جگہ پہ باپ چھوڑ کے جا رہا ہے باپ کے متعین کردہ خطوط جو ہے ان خطوط کو مت چھوڑو. جو راہیں نیکی کی ہمارے باپ نے ہمارے لیے ہموار کی ہوئی تھی ان راہوں سے بیگانے نہ ہو جانا. ہمارا باپ مخلص تھا, ہمارا باپ نیک تھا, ہمارا باپ صالح تھا. اپنے باپ کی ڈگر کو نہ چھوڑنا. میں نے تمہیں کہا تھا قال اوسطهم الم اقل لكم لولا تسبحون. تم کیوں نہیں اللہ کی تسبیحات بیان کر رہے ہو؟ قالوا سبحان ربنا انا كنا ظالمین. جب دیکھا سب کچھ ہاتھوں سے جا چکا ہے, باپ مٹ چکا ہے, ختم ہو چکا ہے, پھر فوراً پلٹے انا كنا ظالمین. ہم کون ہیں؟ ظالمین. آج تک جن مالوں سے زکات ادا نہیں کی آج سن لیا. ابھی محمدی مسجد میں بیٹھے ہوئے اپنے خالق و مالک کے ساتھ رابطہ کر لو. اللہ آج تک زندگی میں جتنی زکات مس کی آج کے بعد تیرے میرے وعدے ہیں ساری زندگی زکات کے مال کا 1 روپیہ بھی مال میں نہیں رہنے دوں گا. انا کنا ظالمین. اللہ ہم ظالم ہیں, یا اللہ ہم سے ظلم ہوا, یا اللہ ہم سے زیادتی ہوئی, اے میرے خالق و مالک آج مجھے معاف فرما دے. اللہ کی قسم اللہ پچھلی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا, لیکن آج اپنے رب سے ناتا ٹوٹا ہوا چھوڑ دے گا. اسی وقت کہنے لگے, اسی وقت ایک لحظہ بھی نہیں سوچا تھا انا کنا ظالمین. ہم کون ہیں؟ ہم ظالم ہیں. فاقبل بعضهم على بعض يتلاومون. بندے کا یہی حال ہوتا ہے. فاقبل بعضهم على بعض يتلاومون. پھر ایک دوسرے کو کوسنے لگے اور تم کاٹا ہوا ہے اور تم پیڑے کم کرتا ہے اور تم ادھار دیتا ہے, تو فلانا کم کرتا ہے, تو جھوٹ بولتا ہے. ایک دوسرے کو ملامت کرنا شروع ہو گئے. قالوا یا ویلنا انا كنا طاغین. ہائے افسوس ہم سرکش بن گئے. مال تو رب کا دیا ہوا تھا, باپ تو عطا کیا ہوا کس کا تھا؟ اللہ کا عطا کیا ہوا تھا. ہم بھول گئے. شیطان نے دماغ خراب کر دیا. مال کی بہتات رہی, شیطان نے دماغ میں پتہ ڈال دیا. انا كنا طاغین عسى ربنا ان يبدلنا خيرا منها. ہمیں یقین ہے کہ ہمارا رب ہمیں سے بہتر عطا کرے گا. اور محمدی مسجد میں آنے والوں آج اس مسئلے کو اپنی چوریوں کی زینت بنا لو, اپنے گلے کی مالا بنا لو. ان العبد اذا اعترف ثم تاب تاب اللہ علیہ. جب بندہ اپنے گناہ کا اعتراف کر لیتا ہے رب کائنات اپنے بندے کو اسی وقت ہی معاف فرما دیتا ہے. ان نوجوانوں نے اسی وقت اعتراف کرنے کے یا اللہ ہم سے غلطی, ہم سے کوتاہی ہو گئی, یا اللہ ہمیں معاف فرما دے. اور باپ اچھا تھا, نیک تھا, صالح تھا, اچھے باپ کی اولاد تھی.
کہنے لگے یا اللہ ہمیں معاف فرما دے اور آثارنا یبدلنا خیرا منہا. مورخین مفسرین نے لکھا ہے رب کائنات نے پھر انہیں وہ باغ واپس عطا کیا تھا. اس لیے میرے بھائیوں زکوٰۃ سے مال کم نہیں ہوتا. یہ قرآن کا فیصلہ ہے اور اس قرآن پہ ہمارا یقین ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ. جتنے لوگ آپ یہاں موجود ہیں جن کا مال زکوٰۃ کے نصاب تک پہنچتا ہے اپنے مال سے گر اٹھ کے اللہ کے راستے میں زکوٰۃ ادا کرنی ہے. انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے آئندہ سال آپ کی زکوٰۃ ڈبل ہوگی انشاءاللہ. اللہ سے دعا ہے اللہ کی توفیق